بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، اس رات کے عمل نے آج پوری دنیا کے غریب طبقے میں ایک ایسی ہلچل مچا دی ہے نا کہ جس نے بھی اسے آزمایا وہ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر سکا۔ یہ وہ نایاب اور خاص روحانی عمل ہے جس کے پڑھتے ہی آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی اور ہر طرح کی مالی پریشانی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ رات کے خاموش لمحات میں جب آپ یہ الفاظ ادا کریں گے نا تو یقین جانیں اللہ کی غیبی مدد اس طرح برسے گی کہ آپ کے خالی بینک اکاؤنٹ، خالی الماریاں اور بند دروازے دولت اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں گے۔ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ آپ کی تقدیر بدلنے والی ایک ایسی چابی ہے جو آپ کو فقیر سے بادشاہ اور عام انسان سے کروڑ پتی بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آج کی رات آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے جو لوگ اس عمل کو کرتے آ رہے ہیں نا، آج وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی اور دولت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں وہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں جس سے برسوں کی غربت ایک لمحے میں ختم ہو جائے، تو اس ویڈیو کا ہر ایک لمحہ آپ کے لیے کسی انمول تحفے سے کم نہیں ہے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ رات بتانے والا ہوں جو آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کو غیبی دولت اور بے پناہ رزق عطا کرے گا۔ بس چند منٹ کی توجہ اور اللہ کی ذات پہ پختہ یقین، اور پھر دیکھیے گا کہ کائنات کی ہر نعمت کس طرح آپ کے قدم میں آ کے گرتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں چھپا ہوا وہ ایک خاص عمل آپ کی تمام مشکلات کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا اور آپ کی زندگی میں دولت کی موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی۔ آج میں نے سوچا کیوں نہ اپنے دکھیاری بہنوں بھائیوں کے ساتھ یہ ویڈیو اس عمل کو شیئر کیا جائے، کیونکہ آج دنیا جہاں میں غربت بڑھتی جا رہی ہے، اگر آج آپ بھی کسی بھی مشکل میں ہیں، اگر آپ اپنے ذاتی مکان کے خواہش رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فوری طور پہ ذاتی مکان کا انتظام ہو جائے، خالی جھولیاں بھر جائیں، غیبی خزانوں کی دولت کی بارش ہو جائے، ہر مشکل پریشانی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جائے، تو آج میرا چیلنج صرف اور صرف آدھے گھنٹے کا ہے۔ آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ عمل پڑتے ہی قرض دور۔ یہ عمل صرف اور صرف 30 منٹ میں اپنا کام دکھاتا ہے۔ 30 منٹ میں اگر تمہاری غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، پریشانی، بے اولادی، رشتوں کی بندش، ظالم کا ظلم، ہر طرح کی مشکل پریشانی نہ ختم ہونا تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ میرے بھائیوں، یہ سچا وظیفہ ہے۔ اس جیسا عمل تجھے اپنی پوری زندگی میں، اپنی پوری لائف میں نہ ملے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر پہلے کلمے کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اب میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا تمام چیزیں آپ کے سامنے باری باری رکھوں گا۔ اگر آج اس ویڈیو کا ایک لفظ بھی یہاں سے وہاں کر دیا، آگے پیچھے کر دیا، تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے، پھر ساری زندگی پچھتاؤ گے، ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ دیکھیں، ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے نا کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ بندہ کسی خاص رات میں، خاص موقع پر، خاص عمل کو پڑھ کے رب کو راضی کر لے، اپنی خالی جھولیوں، خالی الماریوں کو بھر لے۔ اب آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کلمے کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میں جو پہلے کلمے کا جادوئی عمل آپ کے سامنے شیئر کروں گا نا، آپ نے اپنی پوری لائف میں، پوری زندگی میں پہلے کلمے کو نہ اس ترتیب سے پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ دیکھیں، پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر پہلے کلمے کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا کی تمام تسبیحات رکھ دی جائے نا، تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پہ بھاری ہے۔ لیکن آج رات کے وقت دیکھیں، یہ عمل پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ پچھلے سال 1500 بندہ اس ایک رات کے عمل میں اس عمل کو پڑھ کے مجھ سمیت اللہ کی قسم مالا مال ہوا ہے۔ پچھلے سال کچھ ایسی بہنیں، ایسے بھائی میرے پاس آئے جن کے گھر میں فاقے تھے، آدھے گھنٹے میں ان لوگوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں حاصل کیے۔ یہ کوئی جھوٹے وعدے نہیں، جھوٹے قصے نہیں، جھوٹے کہانیاں نہیں، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے میرے بھائیوں۔ دیکھیں، یہی عمل اگر آپ کسی اور وقت پڑھتے ہیں نا تو مشکل سے 1 سے 2% فائدہ ہوگا، لیکن رات کے وقت جب آپ اللہ کے ولی کے بتائے ہوئے اس عمل کو اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں گے، انشاءاللہ پھر جو تماشا ہوگا نا، پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کی اگر میں کہوں کہ آخری رات ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر عمل کو شروع کرنے سے پہلے نا درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لینا تو عمل کی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر آپ پھر بھی، آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ حضرت صاحب مجھے تو درود ابراہیمی آتا ہی نہیں، بہت بڑا ہے،
میں تو نماز میں بھی بڑی مشکل سے پڑھتا ہوں تو آپ نے فکر نہیں کرنی. آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر صلی اللہ علی محمد، ان میں سے جو بھی آپ کو آتا ہو نا، آپ وہ پڑھ لیں، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں. بس آخر میں عمل کے پڑھتے ہی دعائیں مانگے، جو مانگیں گے نا اس سے 1000 گنا زیادہ ملے گا. اس عمل کو پڑھنے والا آج بن مانگے بھی ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ. لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد نا آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے مانگنا بھی ہے. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر پہلے کلمے کو صرف 3 بار میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے. جو آج سے پہلے، دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ 2 بار یہ پڑھ لے یا 3 بار پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے. یہ رب کو راضی کرنے والا، یہ دنیا کا سب سے طاقتور عمل ہے جو آج سے پہلے نہ آپ نے سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا. جب انسان دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے نا تو صرف چند الفاظ ادا نہیں کرتا بلکہ اپنے رب کے ساتھ ایک ایسا عہد تازہ کرتا ہے جو آسمانوں زمینوں کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی ہے. میرے دوستو، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ عبادت، امید، مدد، بھروسہ اور حقیقی اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی محتاج کو غنی بنانے والا اور وہی ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے. اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جن کی اطاعت دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ رزق صرف محنت سے نہیں آتا بلکہ اللہ کی رحمت، حلال کمائی، دعا، شکر اور تقوی سے بھی وسیع ہوتا ہے. قرآن کریم بار بار یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ اللہ ہی آسمانوں زمینوں کا خزانوں کا مالک ہے اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے. اس لیے مومن کا دل اسباب سے زیادہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کلمے کی سب سے بڑی دولت ایمان اور آخرت کی کامیابی ہے اور یہی وہ نعمت ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری دولت بھی چھوٹی ہے. دوستو، جب یہی کلمہ انسان کے کردار میں اتر جاتا ہے نا تو انسان کی زندگی بدلنے لگتی ہے. وہ حلال کماتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، سچ بولتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اور اللہ پہ مکمل بھروسہ کرتا ہے. ایسے بندوں کے رزق میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے جن کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو، دل میں اطمینان ہو، رزق میں وسعت ہو اور زندگی میں اللہ کی رحمت سے بھر جائے تو پہلے کلمے کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھیں. اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، حلال روزی اختیار کریں، استغفار کو معمول بنائیں اور اپنے ہر کام میں اللہ پہ بھروسہ رکھیں. یاد رکھیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت بینک بیلنس نہیں بلکہ ایسا دل ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت سے زندہ ہو جائے. جب دل اس نور سے منور ہو جاتا ہے نا تو انسان کو سکون، برکت، امید اور اپنے رب کی قربت نصیب ہوتی ہے اور یہی کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی حقیقی کامیابی ہے. میرے دوستو، اگر رزق تنگ ہے، اگر ساری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا نا پیارے بھائیو، صرف 1 منٹ کا عمل ہے. اگر 1 منٹ بھی آپ کے پاس اپنے لیے نہیں ہے، اپنی غربت غریبی کو دور کرنے کے لیے نہیں ہے تو پھر مجھے معاف کر دیں، پھر پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں. اب آپ نے پہلے نمبر پر کلمے کے ساتھ ایک ایسا جملہ، دیکھیں یہ چاروں چیزوں کے ساتھ ایک ایک خفیہ جملہ شامل کرنا ہے، تب جا کے غربت اور غریبی کی چیخیں نکلیں گی. میں نے پچھلے سال رات کے وقت، آپ یقین کریں، اس عمل کو پڑھا. میں نے یقین کریں صرف 15 سے 20 منٹ میں اپنے دروازے پہ اللہ کی غیبی مدد کو دیکھا ہے. میں نے 1 گھنٹے بعد پھر پڑھا، مجھے پھر ملا اور ایک رات میں نے اس عمل کو یقین کریں پورے 7 بار پڑھا. صبح بھی پڑھا، دوپہر بھی پڑھا، شام بھی پڑھا، رات بھی پڑھا، یعنی میں پڑھتا جاتا اور اللہ کی مدد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. یہ کوئی جھوٹے وعدے نہیں ہیں، یہ اللہ کا ایسا کلام ہے رات تک جس کو پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا. اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کے رات کے وقت یہ عمل کرنا ہے. میں نے جو آپ کو درود شریف بتایا یا درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں. اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کے آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے. میں نے بنا کسی لالچ کے میرے بھائیوں یہ ویڈیو بنائی ہے. مجھے آج کچھ بھی نہیں چاہیے کہ میری ویڈیو پر لائک کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، نہ میرے بھائیوں نہ.
میں نے اللہ کا وہ پسندیدہ کلام آپ کے حوالے کرنا ہے جسے پڑھتے ہی رب راضی. کہتے ہیں نا کہ رب راضی تے جگ راضی. اگر آج تجھے کروڑ پتی بننا ہے، اگر آج 3 منٹ میں تجھے فقیر سے بادشاہ بننا ہے، تو میرے غریب، میرے بھائی، میرے دوست، خدا کا واسطہ یہ 3 سے 4 چیزیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا. دیکھیں اب آپ غلطی کہاں کرتے ہیں. پہلا وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پہ لگ گئے، پھر آ کے دوسرا پڑھا. نہ میرے بھائیوں، نہ میری بہنوں، اگر واقعی میں وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو نا، اگر پوری دنیا نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، تو آج تنہائی میں بیٹھ کے رات کے وقت درود شریف ایک بار پڑھ لیں. اگر آپ کو یاد ہے، اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی دکھیارا پریشان یہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب مجھے تو درود شریف آتا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ میرے غریبوں، میرے بھائیوں، فکر نہیں کرنا. اگر میری غریب بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ درود شریف نہ بھی پڑھ سکے نا، تو بھی آپ نے یہ سچا عمل نہیں چھوڑنا. یہ عمل صرف 3 منٹ میں آپ کو اپنا اثر دکھائے گا. 3 منٹ میں بڑے سے بڑا قرضہ دور، بیماری دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم. اگر 3 منٹ میں دولت کی موسلا دھار بارش تجھ پہ نہ شروع ہو جائے تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا. اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے عمل کا آغاز کیا. کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں. اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. میرے غریب دوستوں، بھائیوں، بہنوں، تو اس سبھی درود شریف پڑھ کے اس طاقتور عمل کا آغاز کریں. اب بھی اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہے کہ بھائی مجھے کوئی بھی درود شریف نہیں آتا، تو بس آپ نے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اب میں آپ کے سامنے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چاروں چیزیں بڑی پیاری اور آسان ترتیب سے رکھنے والا ہوں. اب تک ویڈیو کاٹتے آئے ہو تو خدا کا واسطہ ایک ذرہ برابر بھی اب ویڈیو سکپ نہ کرنا، نہیں تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے. دیکھو، یا تو ساری زندگی درد کی ٹھوکریں کھاؤ، یا آج رات تنہائی میں بیٹھ کے یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا. چیلنج صرف 3 منٹ کا ہے. 3 منٹ میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں ہوگا، 3 منٹ میں روٹھا محبوب قدموں میں، 3 منٹ میں بیماری دور، غریبی دور، قرضے دور. اگر 3 منٹ میں تمہارے گھر میں اچھے رشتوں کی لائنیں نہ لگ جائیں، اگر بند کاروبار چل پڑے، ہر طرح کی مشکل پریشانی 3 سے 5 منٹ میں دور ہو جائے، تو میرے غریبوں زندگی سے اور کیا چاہتے ہو؟ اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو پہلے کلمے کو زندگی میں بہت بار پڑھا ہے، لیکن میری غریبی تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. تو آج میرے بچے، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، آج تو نے پہلے کلمے کو صرف نہیں پڑھنا. پہلے کلمے کو پڑھنے کے بعد تو نے یا اللہ یا محمد کو بھی پڑھنا ہے، پھر یا اللہ یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں یا ربنا کا ایک ایسا عمل کرنا ہے صرف 30 سیکنڈ میں، یعنی 1 منٹ میں، ایک آدھے منٹ میں سب کچھ پڑھ لو گے. لیکن پڑھنا اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے ہے. اب آپ لوگ غلطی کیا کرتے ہو؟ دل میں عمل کو پڑھنے سے پہلے ہی وسوسے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا. دیکھیں، وظیفہ تب اثر کرتا ہے جب اللہ پاک کی ذات پہ پورا یقین بھروسہ ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو یا اللہ یا محمد کا وظیفہ بھی بہت بار پڑھا ہے، مجھے تو کامیابی ملی ہی نہیں. میرے دوستو، یا اللہ یا محمد یہ الفاظ سننے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے پوچھیں کہ یا اللہ یا محمد کا مطلب آخر کیا ہے. یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے رازق، اے میرے مالک، وہ ذات جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں، اور جس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اور یا محمد کا مطلب ہے اے اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی توحید، ہدایت، اخلاق، رحمت اور اللہ کی بندگی کا راستہ دکھایا. جب دل یا اللہ کہتا ہے نا، تو گویا وہ اپنے رب کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور اس رب کو پکارتا ہے جو چھپے ہوئے آنسو بھی جانتا ہے، خاموش دعائیں بھی سنتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ دیتا ہے. اور جب دل محبتوں بھرے جذبے کے ساتھ یا محمد کہتا ہے نا، تو اس سے اپنی نبی کریم کی سیرت، سنت، رحمت اور تعلیمات یاد آتی ہیں. وہ عہد کرتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلوں گا، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے. یا اللہ تو ہی رزق دینے والا. قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر نعمت تیرے یعنی تیرے ہی خزانے سے آتی ہے. دولت، عزت، سکون، صحت، برکت سب تیری ہی عطائیں ہیں. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کو قناعت دے، ہماری محنت میں خیر و برکت پیدا فرما، اور ہمیں حلال روزی نصیب فرما. یا محمد آپ نے ہمیں سکھایا
کہ بہترین دولت صرف مال نہیں بلکہ ایمان، تقوی، قناعت اور حلال روزی ہے۔ آپ نے ہمیں شکر، صبر، دیانتداری اور سچائی کا سبق دیا۔ جب زبان بار بار یا اللہ کہتی ہے نا تو دل کو یاد رہتا ہے کہ میرا سارا سہارا صرف اللہ ہے، اور جب دل ادب محبت کے ساتھ یا محمد کہتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ میری کامیابی رسول اللہ کی سنت کی پیروی میں ہے۔ یا اللہ تو ہی دلوں کا سکون ہے، یا اللہ تو ہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی بے حساب عطا کرنے والا ہے، اور یا محمد آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کی تعلیمات ہمارے لیے روشنی ہے اور آپ کی سنت ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ بس آپ اپنے دل کو یا اللہ کی محبت سے آباد کریں، اپنی زندگیوں کو رسول اللہ کی سنت سے روشن کریں، حلال رزق حاصل کریں، نماز کی حفاظت کریں، درود پاک کی کثرت کریں اور ہر حال میں اپنے رب پہ بھروسہ کریں۔ جب دل میں یا اللہ کی معرفت اور یا محمد کی سچی محبت جمع ہو جاتی ہے نا تو زندگی میں امید پیدا ہوتی ہے، عبادت میں لذت آتی ہے، اخلاص سنورتے ہیں اور انسان اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی سچی معرفت عطا فرمائے، رسول اللہ کی قابل محبت اور اتباع نصیب فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی عطا فرمائے۔ تو پیارے بھائیو، آج آپ نے یا اللہ یا محمد کو بھی ایسا نہیں پڑھنا، آج آپ نے اس کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ کون سا جملہ؟ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد میرے گھر کو دولت سے بھر دے، یا اللہ یا محمد میرے گھر کو دولت سے بھر دے، یا اللہ یا محمد میرے گھر کو دولت سے بھر دے۔ تو یہ جملہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، یہ آج آپ نے لازمی یا اللہ یا محمد کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اس کو آپ نے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں صرف 7 مرتبہ، یعنی 7 ٹائم ملا کے، جیسے میں نے آپ کو پورا ایک وظیفہ بنا کے دیا ہے نا، یا اللہ یا محمد میرے گھر کو دولت سے بھر دے، اس طرح یہ ایک وظیفہ ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم۔ دیکھیں، آپ نے زندگی میں یہ چاروں وظائف عام دنوں میں الگ الگ تو بے شمار بار پڑھے ہوں گے، لیکن آج جب رات کے وقت جب چاروں چیزوں کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں گے نا، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں صرف 3 سے 5 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کی آخری رات ہوگی۔ آج کے بعد یہ غریبی، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بے اولادی کا دھبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز آپ کو سمجھانی ہے، آخر میں پھر سمجھا دوں گا، ہر چیز بار بار سمجھاؤں گا۔ ابھی میں نے آپ کو پہلے کلمے کی پوری ترتیب بتائی، دوبارہ سمجھ لیں، میں بار بار سمجھاؤں گا، میں کہیں چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ میں تمہیں ہر چیز دماغ میں میرے دوستوں اتارنے آیا ہوں، کیونکہ میں نے پچھلے سال جب اس عمل کو پڑھ کے کامیابی حاصل کی نا، تو میں نے اسی دن میرے غریبوں اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا میرے مالک میں یہ عمل ہر غریب، بیمار، لاچار تک پہنچا دوں گا، اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ آج آپ کی باری ہے، میری ویڈیو آج رات کے وقت ملے تو رات کو پڑھ لینا، جتنا پڑھتے جاؤ گے اسے ایک رات میں اتنا ملتا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ کے عمل کو شروع کریں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر صلی اللہ علی محمد کو پڑھ کے کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو ایک بار پڑھیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک نہ آتا ہو تو پھر صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پہ جو میں نے پہلے کلمے کی ترتیب بتائی نا دوبارہ سمجھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو 3 بار پہلا کلمہ پڑھیں، اور 3 بار جب پہلا کلمہ پڑھے نا تو میں نے آپ کو اللہ پاک کا کون سا نام بتایا، اس کے ساتھ نا آپ نے 3 باری ایک اللہ پاک کا بہت ہی پیارا نام پڑھنا ہے۔ وہ نام کون سا ہے؟ یا مغنیو۔ تو آپ نے جب پہلے نمبر پر 3 بار پہلا کلمہ پڑھا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے یا مغنیو، یا مغنیو، یا مغنیو۔ یہی ہے وہ سیکرٹ راز جو آج سے پہلے نہ تمہیں بتایا گیا نہ سمجھایا گیا۔ تو پہلا وظیفہ پورا ہو جائے گا، یعنی 3 بار پہلا کلمہ اور 3 بار یا مغنیو، یا مغنیو، یا مغنیو۔ پہلا کلمہ 3 بار ختم ہو جائے گا اور 3 بار یا مغنیو پڑھ لیا تو پہلے نمبر والا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ پھر میں نے جو تمہیں یا اللہ یا محمد کا خفیہ عمل بتایا تھا پیچھے، اور جو جملہ بتایا نا اس سے بھی پڑھ لینا، اور پھر تیسرے نمبر پر یا اللہ یا رزاق یا غنی کو ملا کے ایک ایسی خاص تعداد میں پڑھنا ہے، اور آخر میں یا ربنا پڑھ کے عمل کو ختم کرنا ہے۔ اب میں آخر تک آپ کو پورا عمل سمجھاؤں گا۔ اب آپ نے
एक सेकंड की भी वीडियो को आगे पीछे नहीं करना। बस आपने इस वीडियो को जल्दी से गरीब बहन भाइयों के साथ अल्लाह की रजा के लिए गरीबों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जो भी गरीब बीमार लाचार आज ये छोटा सा अमल पढ़ लेगा ना, वो आपको और मुझे झोलियां भर भर के दुआएं देगा। अब मैंने आपको रात के वक्त के 2 अजीम वजीफे बता दिए हैं, दोनों को जब आप पढ़ लें तो वही बैठे बैठे तीसरा और चौथा भी पढ़ लीजिएगा और अपनी गुर्बत, गरीबी, लाचारी, बीमारी, परेशानी, कर्जे, बेऔलादी, रिश्तों की बंदिश, हर मुश्किल परेशानी को दूर कीजिएगा। लोग दरवाजा खटखटा के पैसे दे जाएंगे। अब आपने पहले कलमे को पढ़ लिया जो मैंने तरतीब तदाद तरीका बताया, साथ में या मुगनियों को पढ़ लिया, फिर इसके बाद या अल्लाहु या मुहम्मद को भी पढ़ लिया, जो जुमला, जो तरतीब, जो तादाद आपको समझाई। इसी के साथ अब आपने ना तीसरे नंबर पर अल्लाह पाक का जाती नाम या अल्लाहु, साथ में या रज़ाकु और साथ में या गनियु, तीनों को मिलाकर पढ़ना है। इन तीनों को अलग अलग तो बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज रात इस जादुई अमल में पहला कलमा और या अल्लाहु या मुहम्मद की खुफिया तस्बीह पढ़ने के बाद आपने तस्बीह अपने हाथों में अगर हो तो पकड़ लें, नहीं तो अपने सीधे हाथ पे गिनती करते हुए या अल्लाहु या रज़ाकु या गनियु तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या अल्लाहु या रज़ाकु या गनियु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या रज़ाकु या गनियु 3 बार हो गया। तो पहला कलमा और साथ में आपने या मुगनियों को 3-3 बार पढ़ लिया, फिर या अल्लाहु या मुहम्मद के साथ जो मैंने जुमला, जो तरतीब बताई, पढ़ लिया, फिर या अल्लाहु या रज़ाकु या गनियु, इनको मिला के पढ़ेंगे ना तो एक शुमार होगा। तो इस तरह आपने इसको भी, यानी इस वजीफे को तीसरे नंबर पर या अल्लाहु या रज़ाकु या गनियु को भी आपने 11 बार पढ़ने के बाद ना अब आखिर में या रब्बना की खुफिया तस्बीह पढ़ के अमल खत्म करना है। और मेरा चैलेंज है 3 मिनट का, आखिरी वजीफा पढ़ने के ठीक 3 मिनट बाद पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा। लोग पूछेंगे बेटा तेरे पास इतनी दौलत कैसे आ गई, तू तो कल तक दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था कि मुझे 500 दे दो, मुझे 1000 दे दो, तेरे पास इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ से आ गया। लोग दरवाजा बजा बजा के देके जाएंगे। 3 चीजें जैसे ही पढ़ ली ना तो आखिर में या रब्बना की लाडली तस्बीह खुफिया तरतीब से पढ़ के अमल खत्म कीजिएगा। ये वो तस्बीह है मेरे दोस्तों जिसे आज से पहले ना आपने सुना होगा ना पढ़ा होगा। जल्दी से कमेंट्स में या रब्बना लिखें, वीडियो को लाइक करें, गरीबों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपका ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और रोजाना मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब 3 चीजें पढ़ने के बाद आखिर में आपने या रब्बना को पढ़ना है, जिसका मतलब है ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार। अब आपने या रब्बना का वजीफा अपनी जिंदगी में हजारों नहीं लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन मेरे गरीबों आज या रब्बना के मोजज़ात कमालात देखने वाले होंगे। आज या रब्बना को मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मोजज़ा होगा ना, वो सारी दुनिया देखेगी। आज आपकी गुर्बत और गरीबी की आखिरी रात होगी। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, तंग दस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा आपकी जिंदगी में ना रहेगा। तो आपने आखिर में ना या रब्बाना को कैसे पढ़ना है, या रब्बाना या रब्बी, या रब्बाना या रब्बी, इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या रब्बाना या रब्बी 1 मरतबा हो गया, या रब्बाना या रब्बी 2 मरतबा हो गया, या रब्बाना या रब्बी 3 मरतबा हो गया। तो इस तरह आपने आखिरी वजीफा जो है ना इसको 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम पढ़ के आखिर में दूसरी पढ़ के फिर मांगे। 3 मिनट में जो मांगोगे कदमों में होगा। वीडियो मुकम्मल देख के अमल कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।